احباب اب جو موضوع ہے وہ صوفی کے اوپر ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں۔ صوفی لفظ صفات سے نکلا ہے، اوصاف، خوبیاں، صفتیں۔ اور صوفی کشف المحجوب میں داتا صاحب نے یہ وضاحت کی ہے، اہل فقر نے وضاحت یہ کی ہے کہ در حقیقت اللہ کی صفتوں کو صوفی کہتے ہیں، یعنی صوفی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات۔ تو اس لیے فقر میں، تصوف میں، روحانی زندگی میں صوفی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ صفتیں موجود ہوں، وگرنہ ان صفتوں کے سوا کسی کو صوفی نہیں کہا جاتا۔ صوفی کے لیے ان صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اس کا صاحب کردار ہونا ضروری ہے، صاحب مشاہدہ ہونا ضروری ہے، صاحب مجاہدہ ہونا ضروری ہے، صاحب ریاضت ہونا ضروری ہے۔ یہ درجہ بدرجہ سارے پراسز جو ہیں اس کے طے کرنا ضروری ہے، اور مقام عالم ناسوت سے عالم ملاکوت، پھر عالم جباروت اور عالم لاہوت، عالم لاہوت پہ اس شخص کا فائز ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اور عالم لاہوت جو ہے یہ مخلوق کا مقام ہے، خالق کا مقام نہیں۔ خالق کا مقام جو ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ یہ میں 5 ویڈیو جو ہے مختلف یہ بھی بنا کے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ عالم جو ہے وہ ناسوت کسے کہتے ہیں، ملاکوت کسے کہتے ہیں، جبروت کسے کہتے ہیں، لاہوت کسے کہتے ہیں، اور ہاہوت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے عالم لاہوت پہ جو لوگ واصل ہیں، ٹھیک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی ذات میں جو ہے وہ اپنی ہستی کو مٹا کے جو ہے وہ ان کی ہستی میں جو لوگ فنا ہوئے ہیں، جس کو مقام فنا فی رسول بھی کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں وہ صفات ہونا ضروری ہیں، عملی طور پہ، زبانی کلامی نہیں۔ تو عمل کیا ہے؟ خدمت، مخلوق کی خدمت، بے لوث، تواضع، عبادت، ریاضت، زہد، توکل کامل اپنے رب پر، اور ان کا عمل جو ہے وہ ایسا ہو کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے، ان کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ یہ صوفیہ کی علامات ہیں۔ لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، اپنی انا کی، خود نمائی کی، پرستش کی بو باقی نہ ہو۔ اس درجے پہ جا کے، اس مقام پہ جا کے ان لوگوں کو، اس کردار کو جو ہے پھر جا کے وہ صوفی ہوتے ہیں۔ تو صوفی داڑھی رکھ لینے والے کو صوفی نہیں کہتے کہ جس نے داڑھی رکھی ہو تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ انڈیا میں سارا پنجاب سکھوں کا سارے صوفی۔ صوفی داڑھی کا نام نہیں ہے، صوفی حلیے کا نام نہیں ہے، صوفی صفات کا نام ہے۔ جو صفات اللہ پاک نے جو ہے وہ علامہ اقبال سرکار کو عطا کی، حضرت واصف علی واصف سرکار کو عطا کی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو عطا کی۔ اور وہ لوگ صاحب رشاد بھی تھے، صاحب مجاہدہ بھی تھے، صاحب رضا بھی تھے، صاحب حال بھی تھے، صاحب مشاہدہ بھی، اور صاحب نفی بھی تھے۔ اور نفی ہی در حقیقت اثبات ہے۔ اس لیے اپنی ہستی کو مٹا کر اس کی ہستی میں جنہوں نے بقا پائی، اس مالک کی ذات میں جنہوں نے اپنے کو فنا کر کے اس میں بقا پائی اور واصل اللہ کے مقام پر جو ہے وہ لوگ فائز ہیں، یہ مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صرف اعلان کر دینے سے صوفی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا اعلان تو کر دیا، اب وہ مختلف مقامات کی آرزو میں جو ہے وہ مر رہا ہے۔ اس کا شوق ہے کہ مجھے خلافت ملے، مجھے خلافت ملے، جی میں خلیفہ بنوں۔ تو جس بندے کی یہ آرزو ہے کہ میں خلیفہ بنوں یا مجھے خلافت دی جائے، تو وہ اس حقیر اور ذلیل و خوار مکھی کی مانند ہے جو گندگی پہ ڈھیر پہ بیٹھتی۔ حالانکہ یہ دونوں مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی بھی اور دوسری عام مکھی بھی، لیکن ایک کی غذا اور قرارگاہ جو ہے وہ گندگی ہے، اور دوسری کی زندگی اور قرارگاہ جو ہے وہ پھولوں کا رس ہے۔
یہاں شہد کی مکھی سے میں تشبیہ صوفیاء اور عارف اللہ لوگوں کی دے رہا ہوں، تو پھول سے تشبیہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو دے رہا ہوں۔ ان کو ماں سوا پھولوں سے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، ان کو تنوں سے غرض نہیں ہے، شاید کہ مکھیاں کبھی تنوں پہ نہیں بیٹھتی، پھول سے غرض نہیں، پھول کے مقامات سے غرض نہیں ہے۔ تو اہل اللہ اور صوفیاء وہ لوگ ہیں جو کسی مقام کے، کرامت کے، مرتبے کے خواہش مند نہیں، تو وہ لوگ جو ماں سوا اللہ کے کسی چیز کی آرزو نہیں لے کے بیٹھے، اور جنہوں نے اپنے اخلاق کو سنوارا، اپنی زندگیوں کو سنوارا، اپنے کردار قول و فعل کو ایک نقطے پہ لے کے آئے اور عمل کی زندگی کو اپنا کے پھر درجہ بدرجہ اس درجے پہ پہنچے، صوفی اس کو کہتے ہیں۔ جن کے اعلان کر دیے گئے ہیں اور ان کے اندر وہ صفات ہی نہیں ہیں، وہ اوصاف ہی نہیں ہیں، ذاتی ان کا کردار درست نہیں ہے، تو اس کو صوفی نہ کہیں، بلکہ آپ صوفی کہہ کے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، چاہے اس کو اس کے مرشد نے صوفی کے لفظ سے بھی نوازا ہو، وہ صرف لفظ کی حد تک ہے۔ تو صوفی لفظ نہیں ہے، صوفی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کو اختیار کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے اس زندگی میں ڈھل سکتے ہیں۔ جیسا مجھے میرے ایک پیر بھائی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا، کہتا جی میں آہستہ آہستہ اس تعلیم کو سیکھ رہا ہوں، یہ تصوف کی تعلیم سیکھی نہیں جاتی، یہ سکھائی نہیں جا سکتی، یہ تعلیم اختیار کرنے والی، یعنی پہلے آپ نے اس راستے کو سمجھا، جس طرح میں آپ کے سامنے کو موضوعات لے کے آتا ہوں، پہلے آپ نے اس راستے کو سمجھا، پھر راستے پہ تفکر کیا، فکر کیا کہ یہ بات درست ہے، یہ راستہ درست ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو عمل ہی آپ کو سکھائے گا کہ تصوف کیا ہے۔ سیکھنے سے تصوف نہیں آتا، زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ سے نہیں، تو اس کے لیے عمل کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ تو سیکھنے والے لوگ کیا ہیں، وہ صرف عقلی طور پہ جو ہے وہ مسئلے سنتے سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی ہمیں سمجھ لگ گئی، نہ عمل کو اختیار کیا، وہ صرف عقلی طور پہ، شعوری طور پہ فیصلے دیتے ہیں۔ تو اس لیے عقل جو ہے یہ سوز دماغ ہے، سوز دل نہیں، سوز دل جو ہے وہ محبت ہے، تو محبت انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، تو عمل جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، نتیجہ جو ہے وہ عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بیٹھ کے زبانی کلامی تبصرے کرنے سے نتیجے پیدا نہیں ہوتے، اس کے لیے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور عمل جو ہے وہ بغیر شوق، بغیر محبت کے نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صوفی جو ہے وہ کوئی نام نہیں ہے، صوفی جو ہے وہ کوئی لباس نہیں ہے، صوفی جو ہے وہ کوئی حلیہ نہیں ہے، صوفی ایک عمل کا نام ہے، اور اس عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے۔ مکمل ترین، کامل ترین مخلص ہونے کا، اللہ کے راستے میں مخلص ہونے کا جو نام ہے، جو مقام ہے، جو درجہ ہے، پیورٹی کا لیول، اس لیول کو صوفی کہتے ہیں، اور وہ لیول عمل کے بنا ملنا محال ہے۔ جو بغیر عمل کیے ہوئے دعوے دار ہے کہ میں صوفی ہوں، وہ ذلیل و خوار مکھی کی مانند ہے۔ ان لوگوں کے ذاتی عمل کی طرف دیکھیں، اتنے اتنے بڑے انہوں نے پیٹ چھوڑے ہوئے ہیں، لنگر کھا کھا کے، ٹھیک ہے، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی کا پیٹ ہمیشہ چپکا ہوا ہوگا، غذا اس کی کم ہوگی، شب بیداری اس کے پاس ہوگی، تو شب بیداری کرنے والا، کم کھانے والا، کم سونے والا، کم بولنے والا، کم غذا کھانے والا بندہ جو ہے وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کا ظاہری وجود ان کے باطن کی علامتیں ضرور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی باطنی زندگی میں کیسا ہے۔ تو ان کو صوفی مت سمجھیں، جو صرف جو ہے وہ بس کھانے پینے چیزوں کے ہی حریص ہیں، اور وہ لوگ در حقیقت دنیا دار ہیں اور طمع پرست ہیں، بس وہ طمع کے مرید ہیں، وہ مرید خدا نہیں ہیں، وہ مرید نفس ہیں، طمع کے، اپنی خواہشات کے مرید۔ اس لیے صوفی جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔
جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ کوئی صوفی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔